تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے، ضرور اینڈ تک اس کو سنیے، اور اسلام ہمارا دین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے کمرے سے باہر آتے ہی اعلان کیا۔ اقبال کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اوپر سے حشاش بشاش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جیسے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ یہ تیسری لڑکی تھی، اسے بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایک بیٹا ہوتا تو کم از کم بڑھاپا تو سکون سے گزر جاتا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا تھا کہ اس کے ہاں نرینہ اولاد ہو۔ کبھی کسی نیک آدمی سے ملتا تو اسے بھی اس دعا کے لیے کہتا کہ اس کے گھر اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی۔ 2 سال بعد اس کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام اس نے جمال رکھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ساری دنیا جیسے اس کے لیے رنگین ہو گئی تھی۔ گو کہ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس نے خوب جشن منایا۔ مہینے اور سال گزرتے رہے۔ لڑکیوں اور اقبال کے درمیان جو رویہ تھا وہ غیر منصفانہ تھا۔ بچیوں کو اس نے بس واجبی سی تعلیم دلوائی، جبکہ لڑکے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بڑھاپے کا سہارا جو بننا تھا اس نے۔ لڑکیاں بس عام سی زندگی گزارتی رہیں، جبکہ جمال زندگی کی ہر آسائش کے مزے لوٹتا رہا۔ لڑکیاں بہت ہی سمجھدار تھیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو کہ یہ سب کیا ہے، لیکن انہیں ماں باپ اور اپنے بھائی سے شدید محبت تھی۔ جمال پر بہت سی عنایتوں نے اسے لاپرواہ کر دیا تھا۔ باپ کے ساتھ بھی اکثر اکھڑ سا جاتا، مگر اقبال نظر انداز کرتا رہا کہ بچہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کے سارے بچے ایک کے بعد ایک جوانی کی دہلیز پار کرتے رہے۔ ان کی شادیاں ہوتی گئیں۔ سب سے آخر میں اس نے جمال کی شادی کی، چن کر چاند جیسی بہو لایا۔ لڑکیاں پہلے ہی اپنے گھروں کو سنوار چکی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ بڑھاپے نے اقبال کی ہڈیوں کو بھی چورا کر دیا تھا۔ تمام زندگی اس نے انتھک محنت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جمال، جو کہ اب ایک بہت بڑی کمپنی میں انجینئر تھا اور اچھی خاصی آمدنی بھی تھی، اقبال کو وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جس کے لیے وہ بیٹے کی دعائیں مانگتا تھا۔ اب اقبال کو ایک ساتھ کئی بیماریوں نے آ لیا۔ اسے اب آئے روز مختلف ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے تھے، جو اس اکیلے کے بس کی بات تھی نہیں۔ تو جمال ہی پر اس کا منحصر تھا، لیکن اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جمال کو اس طرح اس کے ساتھ بندے رہنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ کئی مرتبہ اس نے اشاروں میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے نالاں ہی رہنے لگ گیا۔ پھر ایک دن اقبال اور اس کی بیوی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ جمال اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو اقبال اور اس کی بیوی اس کے کمرے کی طرف چل دیے، اور جمال کے کمرے میں سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ جمال اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ ہمدردی ہے کیا؟ بیوی نے کہا، جمال وہ بوڑھے ہیں، ایسے وقت میں اولاد ہی سہارا بنتی ہے۔ جمال کہنے لگا، ارے چھوڑو، کتنا کوئی سہارا بنے، اللہ ان کو پردہ ہی دے دے تو سب کے لیے اچھا ہے۔ صبح شام ان کی خدمت کروں یا اپنی زندگی بھی گزاروں؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی ہے بھی یا نہیں؟ جمال بس بولے چلا جا رہا تھا۔ اقبال کے کان سن ہو رہے تھے، دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دیا۔ اس کی نظر اپنے بیوی پر پڑی تو وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن نہ پائی تھی۔ اقبال نے زور کی چیخ مار کر بیوی کو پکارا۔ ہسپتال لے جایا گیا۔
لیکن وہ اس کے بعد نہ اٹھی۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور بلڈ پریشر اتنا اوپر چلا گیا کہ دماغ کی شریان ہی پھٹ گئی۔ اقبال کی دنیا ہی اندھیری ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی اس گھر میں اس کی غم گسار تھی۔ اس کی موت کے بعد اس نے جمال کو گھر سے نکال دیا۔ جب بیٹے کا آسرا ختم ہوا تو خود بخود اس کے اندر ہمت آ گئی، گو کہ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اس نے جہاں جانا ہوتا خود ہی چلا جاتا۔ اب وہ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اس کی بیٹیاں باپ کی تکلیف پر سخت غم زدہ تھیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس موجود ہوتی۔ تیسری والی نے ضد کر کے اسے اپنے گھر کے ساتھ جوڑا ہوا گھر لینے پر مجبور کر دیا۔ کہنے لگی کہ بابا آپ یہاں رہیں، بابا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مجھے نیند نہیں آتی بابا، میں آپ کا سوچ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں۔ وہ اس کو وقت پر کھانا کھلاتی، وقت پر دوائی کھلاتی۔ اس کا شوہر اسے ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جاتا اور اس کے چہرے پر بل تک نہ پڑتا۔ رات کو وہ باپ کے پاؤں دباتی، اس کا سر سہلاتی۔ اپنے بابا کو دوائی کھلاتے ہوئے اس نے ایک دن دیکھا تو باپ کی آنکھ سے آنسو رواں تھے۔ بیٹی بولی، بابا کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ بیٹی نے محبت سے پوچھا۔ اقبال نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ نہیں بیٹی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے رب سے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے تیرے ہی جیسی ایک اور بیٹی عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے، ہماری خدمت کریں گے، اس لیے ان کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کبھی واپس نہیں آتے۔